سلام میرے حسین تجھے سلام، جن کو کوفے میں خط لکھ کے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، وہ جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، اچھا تجھے سلام، ہاتھ لہرا کے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ان نعرے مارو، یہ تاریخ بھی یاد ہوئے کہ آج حضور نے غلامہ نے سیال لی مسجد فقیران لی، حضور نے فقیر 11:30 بجے تک جا کے انہیں ثابت کیتا ہے کہ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آچاؤ ادھر آچاؤ، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، زور لا کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، 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 حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت 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 یزیدیت، تاجدار ختم نبوت، اے سونے ہاتھ بند سا رہا ہے، چاہ کے ہاتھ رہا، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک، اندرو حضور آواز دو، حضور اسی حاضر ہاں، لبیک لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، آخری ہاتھ چاہو ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، 5 نعرے 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، بلند آواز نہ، 5 نعرے 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری، من سب نبیان، بولو ذرا ظرف لاؤ، من سب نبیان، اور من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، تاجدار شہداء کربلا زندہ باد، عقائد اہل سنت، جزاک اللہ جی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو حسین کا ذکر آئے تو منہ بنا لیں، علی بھی ہمارے، حسن بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، صدیق بھی ہمارے، فاروق بھی ہمارے، حضرت عثمان بھی ہمارے، طلحہ و زبیر بھی ہمارے، امیر معاویہ ابو سفیان ہندہ اور وحشی بھی ہمارے ہیں، اس لیے انہیں ہم سے پیار ہے اور ہم کو ان سے پیار ہے، اور جن کو ان سے پیار ہے، سمجھ لو عظمت رب کعبہ کی قسم، انہی کا بیڑا پار ہے، یہی ہمارا دل کا قرار ہے، کیونکہ عام صدیق کا وفادار ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، میں نے آپ کا وقت لیا، لیکن پھر کب جانے ملاقات ہو نہ ہو، محرم صاحب سلام یا رسول اللہ، میرا رب آپ کو سلام بھیج رہا ہے، بولے یار، بولو بولو، دیگاں پکائیں نہ سا دیگاں،
اچھی آنکھوں سبحان اللہ. تھکے ہو نا بہت یار, گج کے آنکھوں یہ لنگر حسینی ہے, اچھی آنکھوں سبحان اللہ. شہزادے بیٹھے ہیں, ایک میرے رسول کا بیٹا ابراہیم, رسول کا نواسا حسین. جبریل آئے, کہا ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام, میرے حبیب رب سلام بھیجتا ہے. اور سلام کے بعد پتہ کیا کہتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو, ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دو, بتاؤ کون سا رکھو گے اور کون سا دو گے؟ میرے رسول نے فرمایا رب سے جا کر کہہ دو حسین میں رکھوں گا, ابراہیم کو لے لو. بیٹا میرا دنیا سے جاتا ہے تو چلا جائے, نواسا بولو نواسا نہ جائے. جبریل کے رب کی بارگاہ میں رب العالمین محبوب نے کہا بیٹا لے لو, نواسا چھوڑ دو. ہے کوئی ایسا لجپال نبی؟ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا, اوے امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. رب اپنے گناہ گارانو بھیجے او دے در تے, سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا, بولو امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, چند دن گزرے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو موت دے دی. لاشا میرے رسول کی بارگاہ میں پڑا ہے, حضور آہستہ آہستہ ہولی ہولی سلولی سلولی رو رہے ہیں. جناب عمر بولے آقا آپ کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے, آپ رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ آہستہ آہستہ شفقت کا رونا ہے, میں نے پیٹنے سے منع کیا ہے, شور شرابے سے منع کیا ہے. آہستہ آہستہ رونا, وہ پتھر دل ہے جسے رونا ہی نہ ہے حسین کی یاد سن کر, جسے اپنی اولاد پہ رونا تو آ جائے, نبی کی اولاد پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم نہ ہو, اس آنکھ کو کیا کرنا ہے. توجہ چاہوں گا میرے امام پاک جناب والا, جب چاروں طرف سے یزیدیوں نے حکم دیا حملہ کرو, آخر ایک بندہ ایک ہوتا ہے, ہزاروں کا لشکر ہزار ہوتا ہے. میرے امام پاک نے بالآخر بڑی دیر تک لڑتے رہے. بالآخر جب چاروں طرف سے نا تیر آئے, نیزے آئیں, تلواریں آئیں, میرے امام پاک اپنی سواری سے نیچے گرے. اس رسول کا نواسا جسے رسول نے اپنے سجدے سے نیچے نہیں گرایا, اور اس رسول کے امتی اسے زمین پر گرا کر جب شمر اینڈ کمپنی آگے بڑھے, میرے امام کا سر جناب والا کاٹنے کے لیے, تو میرے امام نے فرمایا آج جمعے کا دن ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, میری یزیدیوں میری حسرت ہے, میرا سر سجدے میں ہو کے میرا سر کاٹ دے. آج کربلا کی زمین پر یہ میرا پیغام ہے, میرا سر سجدے میں ہو, کاٹ دینا. اللہ اکبر. میرے امام حسین زمین پر گرے اور آپ نے رسول پاک سے فریاد کی, میرے رسول میں حاضر ہوں, سب کچھ دے دیا, علی اصغر بھی دے دیا, علی اکبر بھی دیا, سب کچھ دے دیا, حضور میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. شمر اینڈ کمپنی نے میرے حسین کا سر جدا کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. سر جدا کرنے کے بعد یزیدی خوش ہو گئے کہ جناب والا حسین کا سر کاٹ دیا ہے. اب سر کو لیا, نیزے پہ رکھا, لیکن یزیدی سمجھ گیا حسین مر گیا ہے. حسین نے مرے ہوئے یزیدیوں کو بتا دیا. حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے آج محمد کا قرآن تمہیں کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں سنائے گا. یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے, وہ ہم نے تو کاٹ دیا, حسین پھر بھی زندہ ہے. میرے حسین نے زمانے والوں کو بتا دیا زندہ رہو تو نبی کی محبت میں, مرو تو نبی کی محبت میں. اور پھر نبی نے پیار کتنا دیا, فرمایا تیرا سر تو جدا ہو جائے گا, کوئی ایسا قرآن کا قاری نہیں نظر آئے گا صبح قیامت تک کہ جس کا سر تو تن سے جدا ہو, نیزے کی نوک پہ بھی ہو, اور پھر بھی محمد کا قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے. تو اسی لیے جناب والا آخری لمحات میں محبت کے ساتھ پڑھیں, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. سلام پڑھ رہے ہیں, بلکہ پڑھو, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین. دیکھو میں گل مکان لگا تو ذرا
ہاتھ چاہ کے محبت نہ ایک دیکھو ہن تقریباً 11:30 ہو گئے تسی رسول اللہ نہیں اولاد استے بیٹھے ہو نا تو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے اللہ نہیں عطا نہ ایسا پیار نال پڑھو نا میرے حسین تجھے سلام کہ حسین سن کے آکھن ہاں اندروں ماں یاد کر رہے ہیں تو پڑھئے میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو خط لکھ کے کوفے بلایا گیا جن کو خط لکھ کے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام زور لا کے پڑھو السلام یا حسین السلام یا حسین السلام میرا دل خوش نہیں کرنا زور لا کے پڑھو حسین خوش کر السلام یا حسین السلام السلام یا حسین السلام وہ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام کیمرہ سب پہ لگا اور یہ ہاتھ اٹھا کر سلام کی طرف پیش کریں کھڑے ہو کے کیمرہ سب پہ لگائیں تاکہ یہ ہاتھ اٹھا کر السلام یا حسین السلام یا حسین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين القائمين إلى يوم الدين كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزاک اللہ جی تسی جڑی دیواراں نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے ہو تساں نہیں لگے اندر ہوندی ایتھے اگے آؤ سارے اٹھو ایتھے سارے اگے آؤ پیار محبت سارے ایتھے اگے آؤ میرے بھرا ایتھے اگے آؤ ذرا یہ ذکر حسین نہیں محفل ہے کوئی گانے بجانے کی محفل تھوڑی ہے ٹیکاں لا کے بیٹھے ہوئے ایتھے اگے آؤ پیار محبت نہیں جگہ میں تے اسے پیار محبت نہ لا کے باؤ قریب قریب ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے صوفیاء فرماتے ہیں قریب قریب ہونے سے دل قریب ہوتے ہیں اور جب دل قریب ہوتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے محبت لا کو ذرا سبحان اللہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر سونے دیتے ہیں ہمیں جاگ کے باؤ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس آکو ذرا سبحان اللہ سارے میرے قابل عزت ہو قابل احترام ہو کہ غلط بغیر کسی وجہ نے خاموش ہو برائے مہربانی تو سن کہ میری التماس ہے محبت نال اپنے نبی پاک بارگاہ اس طریقے نہ درود و سلام پڑھو کہ غلام اتھے پڑھے تو سرکار اتھے سن کے اپنے غلامہ اپنی غلامی نہ حق ادا کرنے وجہ تو اپنی بارگاہ نے اندر قبول منظور فرما گئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم نگاہیں جھکا کے تصور میں تاجدار مدینہ کے نواسے کا منظر یاد رکھیں اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت کا وہ منظر اپنے ذہن میں سمائے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہتے سبحان اللہ ہے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے بولی جاؤ اے حسین بن علی تیرا زمانہ بلند آواز سے پڑھو میرے پاک نبی کے پاک نواسے کی بارگاہ میں ہے حسین بن علی بولو تیرا زمانہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا حضرت اصغر حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے
نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا، بولو کو اے حسین بن علی تیرا زمانہ، محبت نال پڑھو اے حسین بن علی تیرا سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا، محبت نال گج کے آگو سبحان اللہ، سجدے میں آقا گئے کندھے پہ چڑھنا آپ کا، مصطفیٰ کا سجد سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، اے حسین بن علی تیرا زمانہ، اے گج کے پڑھو، میں اور آپ نصیب والے ہیں، کوئی سینہ پیٹ کے کہتا ہے ہائے حسین، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں یا حسین، بولے ذرا ایمان دی طاقت لاکھو سبحان اللہ، جوانوں جوان نے زور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ آج شہدائے کربلا کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، تو سینے کی زور ایمان کی طاقت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ بعد حمد و صلات لائق کے ساتھ عزت و احترام و تقریب میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق سمعین ذی وقار ذی قدر علماء کرام اور میرے حبیب کے غلاموں، دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، وقت مختصر ہے، میں اپنے مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنا چاہوں گا، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے، جتنی دیر خدا کے گھر میں بیٹھو خدا کا ذکر خوشی کے ساتھ سنو، اور ویسے بھی ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خدا ہو، ذکر آل بیت ہو، ذکر اصحاب پیغمبر ہو، ذکر اولیاء کاملین ہو، بالخصوص ذکر حسین ہو تو بوجھا بوجھا چہرہ سونا نہیں لگتا۔ مسلمانوں خوشی لاکھو سبحان اللہ۔ یہ میری گل سواز آ رہی نہیں تو پھر سر نہ لاؤ، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جس نے سب تو اچھی آواز ہوئے اج رات مدینے والے نے اساں زیارت نصیب کری، اے ہن بولو تے مدینے نہیں زیارت تو ساں چنگی لگنی ہے تو مدینے والے نے نواسا سونا نہیں لگنا، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اس حسین کا ذکر، چہرے بجھے ہوئے سونے حسین کا ذکر، ذکی صاحب توجہ چاہوں گا جمیع حضرات، بجھا ہوا چہرہ محفل ہو حسین کی، بجھا ہوا چہرہ سونا نہیں لگتا، کیوں؟ حسین چہرے بجھانے نہیں آئے، عظمت رب کعبہ کی قسم بجھے ہوئے چہرے بھی چمکانے آئے ہیں، بولی جاؤ سبحان اللہ۔ حسین کا ذکر نصیب والا کرتا ہے، حسین کا ذکر پہ بولتا وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، حسین کا ذکر ذلیلوں سے میرا رب نہیں کرواتا، حسین کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا تن بھی کہتا ہے میرا حسن زندہ باد، جس کا من بھی کہتا ہے میرا حسین زندہ باد، جس کی جان بھی کہتی ہے میری نبی کی آل بھی زندہ باد، میرے نبی کے صحابہ بھی زندہ باد۔ ایمان دی طاقت نہ لا کے آکھو سبحان اللہ۔ ذکر حسین سے بندہ مرجائے کیوں، پریشان کیوں ہو؟ پریشان وہ ہو
جو اپنے یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، پریشان وہ ہو جو یزید اینڈ کمپنی کو اپنا راہبر مانتا ہے۔ اوے تو اور میں کیوں پریشان ہو جب ہمارے عقیدے میں صدیق اکبر کی صداقت ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ تو اور میں کیوں پریشان ہو جس کے عقیدے میں فاروق اعظم کی عدالت بول رہی ہے، جس کے عقیدے میں عثمان غنی کا حیا بول رہا ہے، جس کے عقیدے میں حیدر کرار کی شجاعت بول رہی ہے، جس کے عقیدے میں حسنین کی جنت کی لذت بول رہی ہے، اور جس کے عقیدے میں امیر المجاہدین سعد بن خادم حسین رضوی کی للکار بول رہی ہے۔ محبت نہ رکھو سبحان اللہ۔ پریشان وہ ہو جو ذکر حسین سے جلے، پریشان وہ ہو جو ذکر حسین سے جلے۔ ہمارا جینا بھی حسین کے لیے۔ زندہ بندے آنکھیں سبحان اللہ۔ پریشان وہ ہو جس کا حسین سے تعلق نہ ہو۔ ہمارا تعلق نبی سے ہے، نبی کی آل سے ہے، نبی کے صحابہ سے ہے، اور علی اعلان محفلیں سے جا کر پیغام دنیا والوں کو دیتے ہیں ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جو جنت کا وارث بھی ہے، جنت کا مالک بھی ہے۔ اچھی آنکھو، بلند آواز نہ لاکھو، تاریخ رقم کرتے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ ذکر حسین افضل ہے کل جہان میں، گرانہ حسین کا۔ بولو بولو سبحان اللہ یار۔ کسی انی آخری آنی سجے کھپے تک کے آنکھو سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہان میں، گرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ میں کربلا کا سفر شروع کرتا ہوں، لیکن آپ جا کر بیٹھیں گے؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ اگر آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو میں اس ذکر کو شروع کروں۔ مارو نعرہ ممتاز بھائی، ذرا انہیں بعد میں پتہ چل جائے۔ یار ہاتھ چاہو دو چاہے جزاک اللہ۔ ہوں سن سو میں کربلا کا ذکر شروع کرا۔ نورخان صاحب سمجھ آ رہی نہیں؟ آخو ذرا سبحان اللہ۔ بس توجہ نہ سننا، کربلا کا پیغام، اور جس مشن کے لیے میں اور آپ کٹھے ہوئے، زمانے والوں کو پیغام دیا جائے گا کہ آج فقیرہ والی مسجد میں حضور کے در کے فقیروں نے کیسے حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ کون حسین جو علی کا بیٹا ہے؟ کون حسین جو سیدہ زہرا کا لخت جگر ہے؟ کون حسین جو امام حسن مجتبیٰ کا چھوٹا بھائی ہے؟ کون حسین جسے میرے مصطفیٰ نے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اچھی آنکھوں، میں اپنے سفر کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ سفر بڑا اوکھا ہے، میری اوقات نہیں میں کربلا کا میدان بیان کروں، نقشہ بیان کروں، لیکن بابا جی کہا کرتے تھے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کے در کے چوکیدار ہیں، اصحاب پیغمبر کے در کے چوکیدار ہیں، اور ان کے وفاداروں کے وفادار ہیں۔ وفادار بولے سبحان اللہ، بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن آنے والا ہے۔ امام حسین نے رات مانگی یزیدیوں سے، ایک رات کی مہلت دے دو۔ توجہ، پیار اور محبت کے ساتھ سنیں اور اپنی نگاہوں میں وہ منظر لائیں کہ جو وقت میرے مولا حسین پر گزرا کربلا کی زمین پر، اگر تیرے میرے اوپر گزرتا تو اس عالم میں کیا ہوتا۔ رات 10ویں آئی، امام پاک نے یزیدیوں سے کہا ایک دن کی مہلت دے دو۔ یزیدیوں نے کہا حسین مہلت ہے،
میرے مولا حسین نے کہا مجھے قبول ہے۔ رات 10ویں آ گئی، سحری کا وقت ہے، میرے مولا حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، 72 تن کا لشکر دائیں طرف، 22,000 کا لشکر بائیں طرف، نہر فرات پانی بند ہے، 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا حسین بھوکا، 3 دن کا پیاسا علی اکبر، 3 دن کا پیاسا امام قاسم، 3 دن کا معصوم ننا علی اصغر، سارے کے سارے یہ منظر آسمان بھی دیکھ رہا تھا، زمین بھی دیکھ رہی تھی، کائنات بنانے والا رب بھی دیکھ رہا تھا۔ آج امتحان بھی ایسا تھا کہ جس امتحان کو تلواروں کے سائے میں آج حسین نے ادا کرنا ہے اور صبح قیامت تک زمانے والوں کو بتانا ہے، امتحان ہو تو ایسا ہو، جناب والا امتحان ہو تو ایسا ہو، امتحان کو عبور کرنا ہو تو ایسا ہو۔ اب 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہونے والا ہے، خیمے لگے ہیں، ادھر یزیدی ہیں، ادھر حسینی ہیں، ادھر یزیدی، ادھر حسینی، ادھر 72 تن، ادھر 22,000 کا لشکر بڑی آب و تابی کے ساتھ انتظار میں ہے کہ چمنستان زہرا کے پھولوں میں ہاتھ ڈالا جائے، لیکن انہیں خبر نہیں یہ نواسہ رسول ہے، یہ شہزادہ بطول ہے، یہ ملکہ جنت کا شہزادہ ہے، جو چلے تو رب العالمین کی ادائیں بیان فرمائے، جو بولے تو مصطفیٰ اپنی محبت کا اظہار فرمائے، جن کے حق میں صدیق اکبر کی صداقت بولے، جن کے حق میں فاروق اعظم کی عدالت بولے، جن کے حق میں عثمان غنی کا حیا بولے، جن کے حق میں خود مولا علی تاجدار الحق بولے، وہ حسین کون حسین؟ جب 10 محرم الحرام کی سحری کا وقت ہوا، میرے حسین نے اپنے شہزادہ علی اکبر 18 سال کی عمر ہے، فرمایا او میرے شہزادے، جی بابا جان، فرمایا آج ہماری زندگی کی آخری اذان ہے، آج ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، بابا کیا کروں؟ فرمایا چڑھ جاؤ ٹپے پر، کھڑے ہو جاؤ اور اذان آج ایسی سناؤ، اذان بلال نے بھی دی ہے، اذان ام مکتوم نے بھی دی ہے، اذان صحابہ نے بھی دی ہے، لیکن آج کربلا کے میدان پر تپتی ہوئی ریت پر زمانہ گواہ ہو جائے کہ حسین کے لخت جگر مولا علی کے پوتے نے ایسی اذان پڑھی ہے کہ اذان صبح قیامت تک جب تک مؤذن اذان کہتا رہے گا اس کو اپنا مقام ملے گا، لیکن کربلا کے میدان میں جو علی اکبر حسین کا پتر اذان دے گا اس کا وکھرا ہی ناز ہوگا۔ میرے حسین نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر، جی بابا جان، فرمایا آج ہماری زندگی کی آخری اذان ہے، 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ میرے امام پاک نے اپنے شہزادے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر، جی بابا، فرمایا ایسا کرو آج اذان دو، آج اذان دو۔ ایسے ہوتے ہیں باپ جو بیٹوں کو کہتے ہیں بیٹے اذان دو، یہ نہیں کہتے سنوکر کھیلو، گلیوں اور چوکوں اور بازاروں میں بیٹھو۔ باپ اگر بننا ہے تو سیکھو حسین اپنے علی سے، باپ اگر بننا ہے تو سیکھو مولا علی حضرت قرار سے، باپ بننا ہے تو سیکھو حضرت فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین سے۔ فرمایا میرے بیٹے اذان دو۔ بابا جان میں اذان دیتا ہوں، یقین جانو بڑے دھیمے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یارو اس اذان کا کیا اثر ہوگا جس اذان کو، اذان جن کے گھرانے کی ہو، بولو بولو، نبوت جن کے گھر کی ہو، شرافت جن کے گھر کی ہو، حقیقت جن کے گھر کی ہو، شرافت جن کے گھر کی ہو، نزہت جن کے گھر کی ہو، طریقت جن کے گھر کی ہو، وفا جن کے گھر کی ہو، حقیقت جن کے گھر کی ہو، کاملین حبرت اور محبت جن کے گھر کی ہو، اور گناہگاروں کو بخشوانا عادت جن کے گھر کی ہو۔ محبت نال بولو، اونچی بولو، میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر، جی بابا آج اذان دو۔ میرے علی اکبر نے 18 سال کا جوان ہے، سننا 18 سال کا جوان ہے، کھڑے ہوئے خیمے کے سامنے اپنی محبت کی بولی، اس آل بیت کا کیا مقام ہے جن کے حق میں میرا رب بولتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، فقط میری آل بیت سے پیار کرنا، میری آل بیت سے پیار کرنا۔ پاک پیغمبر کے پاک نواسے حضرت امام پاک نے اپنے لخت جگر علی اکبر کو بلایا، فرمایا میرا بیٹا آج ہماری زندگی کی آخری نماز ہے،
آج ایسی اذان دو کہ صبح قیامت تک پتہ چل جائے۔ علی اکبر نے اذان دینے کا حق ادا کر دیا، اور آج حسین خامی کے سامنے ایسی نماز پڑھائے گا کہ صبح قیامت تک پتہ چل جائے گا۔ بڑے بڑے عالم و حافظ و قاری و شیخ القرآن نماز پڑھائیں گی مصلی رسول پر، لیکن آج نواز رسول ایسی نماز پڑھائے گا کہ جو رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ اللہ اکبر، تیرے میرے امام کے فرزند ارجمند علی اکبر کھڑے ہوئے، وہ کیسا سما ہوگا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا حسین کے لخت جگر جناب والا علی اکبر نے جناب والا آذان پڑھی۔ توجہ چاہوں گا، آذان ختم ہوئی، آذان جب ختم ہوئی میرے مولا حسین نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد قرآن کھولا، چونکہ ساری رات بھی آپ قرآن پڑھتے تھے۔ میرے مولا حسین نے جناب والا دیکھا سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ نکل رہا ہے، اور یہ آج 10 محرم الحرام کا خونی منظر لے کر سورج آ رہا ہے۔ میرے امام پاک نے اپنے گھر والوں کو فرمایا، ہو میرے گھر والوں، اپنے رفیقوں سے فرمایا، ہو میرے ساتھ آنے والوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ لیکن امام پاک کے وفاداروں نے کہا امام صاحب نانا، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جئیں گے بھی آپ کے ساتھ، مریں گے بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے پاک نبی کے نواسے نے جناب والا دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جب سورج بڑی آن و شان کے ساتھ نکلا، میرے امام پاک کے انتظار میں ہے یزیدی کہ کس وقت چمنستان زہرا پر حملہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا۔ ادھر جناب والا عمر بن سعد کہنے لگا اور جمی یزیدی کہنے لگے حسین چلو جنگ شروع کرتے ہیں۔ المختصر اگر میں واقعہ کربلا تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو ساری رات گزر جائے، لیکن میں فقط تمہیں شہزادہ علی اکبر کی شہادت، شہزادہ علی اصغر کی شہادت اور جناب والا نواسہ رسول امام حسین کی شہادت صرف سناؤں گا۔ ان 3 بندوں کی صرف شہادت، اگر میں سب کی شہادت سناؤں تو وقت بہت زیادہ لگے گا اور آپ سننے کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے امام پاک نے جناب والا جب دیکھا بڑی بڑی جناب والا قربانیاں میرے دائیں طرف بائیں طرف لگی ہیں۔ جناب والا علی اکبر سے پہلے جناب والا عباس کا جناب والا لاشا پڑا ہے۔ آپ کے بھتیجے سیدنا قاسم جو امام حسن مجتبی کے فرزند ارجمند ہے، 22 سال کا جوان موجود ہے، آپ کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ آپ کے بھانجے اونو محمد جعفر طیار کے فرزند سیدہ زینب کے بیٹے، آپ کے بھی لاشے پڑے ہیں۔ میرے امام پاک کی بارگاہ کے اندر خیمے سے آواز آئی، کون؟ ام رباب جو میرے امام کی زوجہ پاک ہے۔ آپ نے فرمایا او حسین ابن علی، او میرے سر کے تاج، ایک میری بات سن لیں، ایک میری بات سنیں۔ فرمایا کیا بات ہے میری بیوی؟ فرمایا اگر ان یزیدیوں سے کہہ دیں، ایک ریکویسٹ کر دیں، اگر یہ دشمن ہے آپ کے دشمن ہیں، یہ 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اسے پانی کی ایک بوند دے دیں۔ 3 دن ہو چکے ہیں، یہ روتا ہے تو اس سے رونے نہیں ہوتا، یہ لب کھولتا ہے تو اس سے لب کھولنے نہیں ہوتے۔ آخر ان سے کہہ دو یہ نبی کی اولاد ہے، یہ نبی کے نواسے کی اولاد ہے، یہ وہ اولاد ہے جن کے حق میں رب العالمین قرآن نازل فرماتا ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدہ زینب نے فرمایا او میرے بھیا جان، آپ ایسا کریں اپنے لخت جگر حضرت سیدنا علی اصغر کو جناب والا یزیدیوں کے سامنے پیش کر دیں، وہ یوں کیسا منظر ہوگا۔ لوگو میرے امام پاک نے 6 مہینے کا علی اصغر سفید کپڑے میں لپیٹا، جناب والا بہنا سیدہ زینب نے دیا، فرمایا میرے بھیا یہ ساتھ لے جاؤ، یزیدیوں سے جا کر کہو مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، صرف علی اصغر کو پانی پلا دو۔ میرے امام نے فرمایا میری بہنا او میری بیوی رباب، یزیدی پانی نہیں دیں گے۔ فرمایا حجت قائم کر لو، کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں ہمیں تو علی اصغر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میرے امام نے اپنے پیارے فرزند ارجمند 6 مہینے کا نواسا، 6 مہینے کا شہزادہ کپڑے میں لپیٹ کر یزیدیوں کے سامنے جا کر رکھا۔ فرمایا او یزیدیو، او نبی کا گھر ہو جاننے والو، اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اگر کوئی ناراضگی ہے تو مجھ سے ہے۔ اس 6 مہینے کے علی اصغر کی کیا جناب والا کوئی حرکت ہوئی ہے کہ جسے آپ ناپسند کرتے ہیں؟ ایسا کرو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسے 1 گھونٹ پانی کی دے دو، میں حوضے کوثر کے جو نہ جانے اس کے بدلے حوضے کوثر کا پانی آپ کو پلاؤں گا۔ بس کیا ہوا، میرے امام پاک نے اپنا
لخت جگر جناب والا علی اصغر یزیدیوں کے سامنے پیش کیا. یزیدی کہنے لگے حسین ڈر گیا ہے, قرآن لے کے آ گیا ہے. میرے مولا حسین نے فرمایا نہ میں نواسہ رسول ہوں, صاحب قرآن کا نواسہ ہوں. قرآن لے کے میں نہیں آتا, کیوں میرے سینے میں خود قرآن موجود ہے. حسین یہ لحاف میں کپڑے میں رکھا ہوا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر ہے, اس کا جناب والا رونا دھونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, ایسا کرو پانی پلا دو. اور مل یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پانی کے بدلے تیر دیا. تیر ایسا دیا کہ جناب والا علی اصغر معصوم کے حلق سے ہوتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا. تیر چھٹا جدو ہر ملدا گل ونج معصوم میرے جمع 3 واری او دے منہ وچوں نکلیا یار اماں اماں اماں. میرے امام پاک نے جب دیکھا جفاکش یزیدیوں نے جناب والا مولا حسین کے جناب والا فرزند ارجمند علی اصغر کا جناب والا خون کا فوارہ نکلا. میرے امام پاک نے اپنے بیٹے کا وہ خون کا فوارہ چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا, پھر اپنی داڑھی کی طرف وہ خون لگایا اور فرمایا اللہم انی ہاؤلاء ھذا القوم, او میرے اللہ ان ظالم قوموں پر میں تجھے ہی گواہ بناتا ہوں. دیکھ میرا علی اصغر چلا گیا. علی اصغر کا لاشا میرے امام پاک نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. لوگو آپ کا بچہ آپ کی گود میں ہو, ڈاکٹر اسے ٹیکا لگائے, ڈریپ لگی ہوئی ہو, جھولے میں جھولتا ہوا ہو, چند دن کے بعد وہ جھولے میں نظر نہ آئے, آپ کے دل پہ کیا بنے گی؟ لیکن یاد رکھو اس نبی کا نواسہ حسین ہے, اس حسین کا بیٹا علی اصغر ہے جو حوض کوثر کا بھی مالک ہے, جنت کا بھی مالک ہے. میرے امام پاک نے اپنے پیارے لخت جگر علی اصغر کا لاشا لیا. فرمایا زینب او میری بہنا, او میرو باپ, او شہربانو, یاد رکھو یزیدیوں نے پانی تو نہیں دیا لیکن نانا جان نے حوض کوثر کا پانی پلا دیا ہے. میرے امام پاک نے جناب والا جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے امام پاک نے جناب والا اپنی محبت کا اظہار کیا. لاشا جناب والا میرے امام پاک نے جناب والا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے زمین کربلا کی تپتی ہوئی زمین کو کھودنا شروع فرما دیا کہ آج اپنے ہاتھوں سے آج اپنے لخت جگر علی اصغر کو زمین کے اندر آج حسین خود دفن فرمائے گا. حضرت امام پاک نے اپنے شہزادے کو مٹی کے اندر اتارنا چاہا تو شاعر کہتا ہے اس وقت امام پاک کی حالت کیا تھی؟ امام پاک کہتے ہیں اس وقت کلیجے کا کسے حال بتاؤں, اس وقت کلیجے کا کسے حال بتاؤں, اے چاند میں کس طرح تجھے خاک میں چھپاؤں, اے چاند میں کس طرح تجھے مٹی میں چھپاؤں, ہاتھوں سے میری خاک گرائی نہیں جاتی, صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی, صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی, صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. یہ کہتے ہی پھر گردنیں تسلیم جھکائی, پھر کہتے ہوئے گردنیں تسلیم جھکائی, پھر چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی, پھر وہ چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی. میرے امام علی پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا لاشا جناب والا لیا. فرمایا زینب قبول ہو گئی ہے, اونو محمد بھی قربان ہو گئے, عباس بھی قربان, علی اکبر جناب والا علی اصغر سے پہلے میرے امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے او میرے بابا 18 سال کا میں جوان ہوں اور علی اکبر کا تعارف سنو. علی اکبر وہ علی اکبر ہے جس کو میرے رسول کی تصویر کہا جاتا ہے.
علی اکبر کو دیکھ کر زمانے والے کہتے تھے یہ تصویر مصطفیٰ ہے، یہ تصویر مصطفیٰ۔ علی اکبر ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں ابا جان، عباس چلا گیا، میرا بھائی ابو بکر چلا گیا، عمر چلا گیا، عثمان چلا گیا، قاسم چلا گیا، اونو محمد چلے گئے، سارے کے سارے چلے گئے۔ او میرے بابا آپ مجھے اجازت عطا فرمائے۔ میرے امام حسین نے فرمایا علی اکبر تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے رسول کی یاد اپنے آ جاتی ہے، تجھے کیسے بھیجوں؟ میرے امام پاک کے بیٹے علی اکبر نے اصرار کیا، بالآخر میرے امام پاک نے جناب والا علی اکبر کو بھیج دیا، گھوڑے کو پکڑا، فرمایا چڑھ میرے بیٹا، آج گھوڑا پکڑنے والا حسین ہے، سوار ہونے والا علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا وہ میدان ہے، زمانہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، زمین بھی سہمی پڑی ہے، آسمان بھی ساکن ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن آل نبوت کے چشم و چراغ تیرے میرے حسین نے صبح قیامت تک یہ مثال قائم کر کے دے دی۔ حسین وہ ہے جو جناب والا جان کی باری آئے تو تب بھی دے گا، مال کی باری آئی تو تب بھی دے گا، آل اولاد کی باری آئی تو تب بھی دے گا۔ اللہ اکبر، توجہ کریو، میرے امام پاک نے جناب والا علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا او میرے شہزادے چل۔ علی اکبر جناب والا یزیدیوں کے سامنے حاضر ہوئے، فرمایا سنو، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین علی کا بیٹا ہے، علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ فرمایا میرا نام علی، جناب والا میرا نام علی اکبر ہے۔ یزیدیوں نے جب یہ سنا تو فرمایا اپنا تعارف مزید کراؤ، اپنا تعارف مزید کراؤ۔ تو علی اکبر بولنے پڑے، تقسیم ہوئی دولت دیگر سے ہمارے، بولے سبحان اللہ، تقسیم ہوئی دولت دیگر سے ہمارے، جبریل امی آتا رہا گھر میں ہمارے، اے خلد بری چند قدم گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، محمد کے نواز سے ہے وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا۔ میرے امام علی اکبر نے جناب والا یزیدیوں کے صفوں میں حاضر ہوا، فرمایا میں علی اکبر ہوں، آپ میرا تعارف سن لیا ہے۔ امام علی اکبر کے بارے میں محدثین، مفسرین، مورخین لکھتے ہیں آپ نے ایک وار سے درجنوں کے حساب سے یزیدیوں کو واصل با جہنم کیا۔ یزیدی ڈر گئے، فرمایا اس کا کیا حملہ ہے کہ جناب والا کار خدا بن کے یزیدیوں پہ چمک رہا ہے۔ جب یزیدیوں کو قتل کیا بہت سے کو میرے حسین کی بارگاہ میں فرمایا بابا مجھے پانی، فرمایا بیٹے آپ حضور انتظار کر رہے ہیں حوض کوثر کا پانی لے کر، اب پانی کی کوئی تمنا نہیں۔ اب سنو، میرے امام پاک نے اپنی انگوٹھی نکالی، انگوٹھی، توجہ، انگوٹھی نکالی، فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، منہ میں رکھی، فرمایا اسے چوسو، اسے چوسو۔ میرے امام پاک نے چوسی، گئے جناب والا پھر میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے، آخر ایک بندہ ایک ہوتا ہے، 22,000 کا لشکر ایک طرف، ایک بندہ ایک طرف، 72 تن ایک طرف، لیکن صبح قیامت تک میرے امام پاک نے کہہ دیا اوے نہ ہم ڈرے تھے، نہ جھکے تھے، نہ بکے تھے، ہم نے اپنی جان بھی دی، آل بھی دی، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن نبی کی عزت پہ سودا بازی نہیں کی۔ توجہ، علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ بات لمبی ہے، مختصر کرتا ہوں۔ میرے امام پاک کا وہ وقت آ گیا، میں بات ختم کرتا ہوں کہ 11 ہیں۔ سنیں، میرے امام پاک نے جب دیکھا یارو سارا گھر لٹا کٹا ہے، جناب والا پڑا ہوا ہے، بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، میرے امام پاک نے خیمے کی طرف رخ کیا۔ توجہ سے سنیں، خیمے کی طرف رخ کیا، خیمے کے اندر تشریف لائے، اپنی بہن زینب کو بلایا، زوجہ رباب کو بلایا، فرمائے شہر بانو ایک بات کا خیال رکھنا، چند میری باتیں ان پہ توجہ دینا، سارے شہید ہو گئے، لیکن میری بات یہ ہے کہ جب آنکھوں دیکھا حال یہ آپ نے دیکھنا ہے، جب مدینے پھر جانا ہوا تو سب سے پہلے گھر نہ جانا، میرے نانے کے روزے پہ جانا اور جا کر کہنا حضور آپ کے امتیوں نے بڑی بے وفائی کی ہے، بڑا نقصان کیا ہے،
اور پھر سیدہ زینب سے فرمایا زینب یہ سکینہ میری بیٹی ہے، یہ سینے پہ میرے ساتھ سوتی ہے، میں اب جا رہا ہوں علی اصغر کے ساتھ سونے، اب یہ زینب تیرے حوالے ہے، اسے یتیمی کا نہ پتہ چلے کہ میرا بابا یہ شہید ہو گیا ہے اور میں یتیم ہو گئی ہوں۔ رباب یہ میری سکینہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، اسے رونے نہ دینا، اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، اس کو رونے نہیں دینا، اور اسے یتیمی کا بالکل احساس نہ ہونے پائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بھیا جان جس باپ کی آپ بیٹی ہیں اسی کی میں بھی بیٹی ہوں، جس ماں کی آپ بیٹی ہیں اسی کی میں بھی بیٹی ہوں، بھیا آپ بے غم ہو جائیں۔ پھر میرے امام پاک نے دوسری نصیحت کسے کی؟ بیمار کرب و بلا امام زین العابدین جو آپ کے شہزادے ہیں، دور بیٹھے تھے، فرمایا زین العابدین قریب آؤ جی بابا جان بخار کی حالت ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے اور میرا ایمان ہے میرا رب تجھے زندہ رکھے گا اور تجھ سے میری نسل کو چلائے گا، میری ایک بات یاد رکھنا، یہ آنکھوں دیکھا حال رسول اللہ کے دربار پہ جا کر بیان کر دینا اور بتا دینا کہ جفاکار امتیوں نے آج تنہا حسین کے بدتر تن شہیدوں کو کیسی بے دردی کے ساتھ ان کی لاشوں کو پامال کیا، یہ بتا دینا۔ میرے امام پاک نے بہن کو، بیویوں کو، بیٹے کو نصیحت کی اور پھر کہا آخر میں یہ بھی بات یاد رکھنا، میری زینب، میری بہنہ، میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا، اسے رونے نہ دینا۔ اندازہ لگاؤ باپ کا سایہ بیٹے بچپن میں ہو چلا جائے، زمانے والے کیا کہتے ہیں، ماں چلی جائے بیٹی کی عمر کیسے گزرتی ہے، جیرن ہو جاتی ہے، لیکن سنو میرے امام پاک فرمایا بہنہ اب وقت آ گیا ہے میرا، ایسا کرو وہ صندوق کھولو، وہ بکسہ کھولو جس بکسے میں میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے، میرے بھائی حضرت امام حسن مجتبی کا پٹکا ہے اور میرے باپ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار ہے، وہ آج مجھے دو۔ حضرت سیدہ زینب نے وہ بکسہ کھولا، اس سے تیرے میرے نبیوں کے امام رسولوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار نکالی، وہ دستار جسے رسولوں کا امام پہنا کرتے تھے، اب میرے حسین علی وقار نے دستار لی۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میرے ویر آج دستار میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پہناؤں گی۔ لوگو وہ کون سا عظیم بھائی ہے، کون سی عظیم بہن ہے جسے جناب والا دستار سیدہ زینب پہنا رہی ہیں؟ فرمایا پٹکا دو، پٹکا باندھا، سر پہ امامہ نبی مکرم کا باندھا، کمر میں پٹکا باندھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار اپنے بابا علی المرتضیٰ کی لی۔ فرمایا شہر بانو اللہ حافظ، سیدہ زینب میں جناب والا اللہ حافظ، رباب اللہ حافظ، زین العابدین اللہ حافظ، خیمے سے باہر نہ نکلنا، شور نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، وویلا نہیں کرنا، پیٹنا نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح علی کی شہادت پر آپ نے صبر کیا، حسن کی شہادت پر آپ نے صبر کیا، رسول کے جانے پر آپ نے صبر کیا، ہمارے جانے پر بھی اسی طرح آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین علی وقار اپنے جناب والا میدان عمل میں آئے، گھوڑا منتظر ہے، میرے حسین گھوڑے کے پاس آ کر خاموش ہیں، نظریں جھکائے ہوئے یزیدی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حسین ڈر گئے ہو؟ میرے حسین کہتے ہیں نانا ڈرا نہیں، میں علی شہر خدا کا پتر ہوں۔ تو پھر حسین آتے کیوں نہیں؟ سیدہ زینب یہ خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ حسین اس وقت کیا منظر یہ سوچ رہا ہے۔ سیدہ زینب خیمے سے پرد ہو کے باہر آئیں، فرمایا میرے بھیا میں دیکھ رہی ہوں تم کیا سوچ رہا ہے کہ جناب والا پہلے ایک ایک سوار کو خود گھوڑے کی زین پکڑ کر تو جناب والا سوار کرتا تھا اور یزیدیوں کے سامنے بھیجا کرتا تھا، آج تو یہ سوچ رہا ہے کہ کون تجھے گھوڑے پہ بٹھائے۔ او میرے بھیا حسین تیری زین پکڑ کر تجھے گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے تیری بہن سیدہ زینب جو موجود ہے۔
اللہ اکبر، غریب الوطنی کا وہ مقام ہے۔ میرے تیرے امام پاک کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جناب والا گھوڑے پہ جناب والا بٹھایا۔ وہ منظر دیکھنے کا قابل تھا کہ 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں دائیں بائیں، لیکن میرے مولا حسین آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جناب والا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو کبھی کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو کبھی کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ میرے امام پاک نے سب کو الوداعی سلام کہا، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، قرآن ہاتھ میں، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ ہے۔ میں کون ہوں؟ حسین ابن علی ہوں، شہزادہ جنت ہوں، جنت کا مالک ہوں، ملکہ جنت کا جناب والا لخت جگر ہوں۔ یاد رکھو یزیدیوں، آؤ میرے خون میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال لو، شمر یاد رکھ لو، میرے رسول نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا ایک ابلک کتا ہے جو میری آل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سرکار نے 50 سال پہلے جو کہا تھا ایک کتا میری آل بیت کے خون میں منہ ڈالے گا، فرمایا وہ کتا تو ہی ہے۔ المختصر میرے حسین جناب والا سر پہ سیرا میرے مصطفیٰ کا، ہاتھ میں تلوار مولا علی حیدر قرار کی، کمر کے ساتھ پٹکا حسن مجتبیٰ کا۔ یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، فرمایا کون ہے تم میں سے ایسا مائی کلال جو ایک ایک آ کر میرا سامنا کرے؟ مولا حسین نے جب یہ اعلان کیا تو عمر بن سعد کہنے لگا اس کا مقابلے کے لیے جناب والا کون جانے کو تیار ہے؟ میرے مولا حسین نے جناب والا جب اعلان کیا تو جابر ابن کمی سامنے آیا جو ہزاروں کے ساتھ لڑنے والا تھا۔ میرے امام پاک نے فرمایا ہزاروں کے ساتھ جابر ابن کمی تو لڑنے والا ہے، تجھے بھی پتا ہونا چاہیے میں علی کا پتر ہوں، سیدہ زہرا کا لخت جگر ہوں، مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کربلا کی زمین بتائے گی کہ حسین جیتے گا یا یزید جیتے گا۔ جابر ابن کمی جو ہزاروں کے ساتھ لڑنے والا تھا، بڑا جنگجو تھا، میرے تیرے امام پاک کے سامنے آیا۔ میرے تیرے امام پاک نے چند لمحوں کے دوران ہی اسے مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ جب یہ منظر عمر بن سعد نے دیکھا، جناب والا یزیدیوں نے دیکھا، وہ تڑپ اٹھے کہ ہزاروں کے ساتھ لڑنے والا ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے ساتھ جناب والا آگے جا گیا ہے، 1 سیکنڈ کے اندر حسین نے اسے کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر جناب والا پھر اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی کا بیٹا سامنے آ گیا، یہ بھی ہزاروں کے ساتھ لڑنے والا تھا۔ عمر بن سعد کہنے لگا، یزیدی کہنے لگے اب حسین نہیں بچ پائے گا، یہ بدر آ گیا ہے، بدر کا بیٹا آ گیا ہے، اسے دولر، اسے بھی میرے مولا پاک نے جناب والا چند لمحوں کے دوران واصل با جہنم کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا باپ جناب والا یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا میرے 4 بیٹے ہیں، 4 کے 4 جائیں گے اور حسین کو قتل کر کے آئیں گے معاذ اللہ۔ میرے مولا حسین نے فرمایا ایک ایک کر کے بھیجنا تمہارا کام ہے۔ ایک ایک آیا، 4 کے 4 بیٹے بدر کے میرے مولا حسین نے واصل با جہنم کر دیے۔ اب وہ باپ جسے غیرت مجبور کر رہی تھی کہ میں حسین کے مقابلے میں نہیں جاتا، اب وہ خود امام حسین کے مقابلے میں آ گیا، میرے امام پاک کے مقابلے میں آیا۔ میرے امام پاک نے چند لمحوں کے دوران ہی اسے بھی واصل با جہنم کر دیا۔ جب 7 کے قریب ہزاروں کے ساتھ لڑنے والے یزیدیوں کو، سپہ سالاروں کو میرے امام پاک نے واصل با جہنم کر دیا، توجہ، تو یزیدی کہنے لگے دیکھو اگر یہ منظر یہی رہا تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ علی کا پتر سب کو کاٹ دے گا۔ ایسا کہتے ہیں چاروں طرف سے، اب رخ بدلا، چاروں طرف سے حسین پر حملہ کرو۔ یارو سوچو، بار بار سوچو، جذبات میں نہیں، پیار سے سوچو، بار بار سوچو۔ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے ہوں، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے ہوں، جن کے لوریاں رسول سناتے ہوں، رسول دیتے ہوں جن کو لوریاں، سیدہ زہرا کی آنکھوں کا چین، اور اس حسین سے میرے رسول کو کتنا پیار، سنیں بات ختم ہونے والی ہے، توجہ۔ میرے امام پاک کے نانا جان رسول پاک بیٹھے تھے، ایک طرف آپ کا بیٹا ابراہیم، ایک طرف امام حسین، جبریل آگے، توجہ ہے،